اور ناظرین آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک انٹرویو بھی چلا، ندیم ملک صاحب نے وہ انٹرویو چلایا، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف سے ایک ملاقات ہوئی اور انہوں نے معاشی حالات پہ اپنے خدشات کا اظہار کیا، جس پہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ ان سے ایگری کیے۔ کیا سوال جواب ہوئے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے جو بنیادی نظریہ ہے، ہم دیکھیے صبح و شام کے معاملات پہ سودے نہیں کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم آئیڈیاز کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم اس بات کے بڑے خواہش مند تھے کہ ملک کی معیشت جو ہے اس کو ہم اپنے وسائل پہ استوار کریں۔ نمبر 2، معاشی بدحالی کی وجہ سے جو بد امنیاں پیدا ہوتی ہیں ملک کے اندر، ان بد امنیوں کا راستہ ہم اپنی پالیسیوں کے تحت اور معاشی خوشحالی کے تحت روکیں۔ ہم اچھی اقتصادی پالیسی بنانے کے بعد ایک اچھی خارجہ پالیسی تشکیل دینے کے قابل ہو جائیں۔ یہ آپ نے تشویش سے کس کو آگاہ کیا؟ یہ ہم نے ہمیشہ ہر دور میں جب بھی کوئی مذاکرے کا موقع آیا ہے تو ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ جنرل باجوہ سے اس پہ بات ہوئی؟ ہم نے یہ بات بھی کی ہے کہ تنہائی امریکہ اور یورپ کی ناراضگی کا نام نہیں ہے، تنہائی خطے کے ممالک کے درمیان تنہا ہونے کا نام ہے۔ یہ ہے ترجیحات ہماری جی۔ اب ہمیں یورپ سے کوئی جھگڑا یا جنگ مول لینے کی کوئی خواہش نہیں ہے، امریکہ سے کوئی جنگ لینے کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں، وہ ہمیں معاشی طور پر اپنے آپ کو غلام بنانے کی کوشش کریں، نہیں، کاروبار کی حد تک آئیں، دوستی کریں، نہ کہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں اور ہمیں اقتصادی لحاظ سے غلام بنائیں۔ یہ ایک آئیڈیا تھا ہمارا جو ہم نے ہمیشہ ہر ادارے اور ہر فورم پر پیش کیا ہے۔ جنرل باجوہ سے آپ نے اس پہ کبھی بات کی؟ بالکل بات کی ہے، بالکل کی۔ تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ وہ 100% متفق تھے، متفق تھے آپ سے؟ متفق تھے، اور میں نے یہاں تک بھی کہا کہ دیکھیے ملک صاحب، آپ کسی وقت مجھے کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے ذرا علیحدگی میں بات کرنی ہے، تو پھر اخلاقی فرض بن جاتا ہے کہ میں بھی اس کو علیحدگی کی حد تک ہی محدود رکھوں، روز اس کی پرچاریں نہ کرتا رہوں اس بات کی۔ جی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہے جو ہمارے ملک کے ادارے ہوتے ہیں، بعض پیغامات وہ ہمیں پہنچاتے ہیں یا ہم سے کوئی ایک مشورہ لیتے ہیں، ان کو اس کے حوالے سے ایک ماحول چاہیے تنہائی کا۔ ایک ہے ہمارا میڈیا کا ادارہ، میڈیا کے ادارے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز چوک پہ آئے۔ یہ میڈیا کا ماحول ہوتا ہے کہ ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹ جائے، اور مولانا نے آج اس میٹنگ کا ذکر کیا، تو اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار سے ان کا موقف لوں، میں نے ریٹن سوالات بھی ان کو بھیجے، لیکن ان سے تو بات نہیں ہوئی ہو سکی، لیکن ISPR میں ایک ذمہ دار افسر سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی جس میٹنگ کا یہ حوالہ دیا جا رہا ہے یہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے یہ ملاقات ہوئی تھی، اور جب میں نے ان سے سوال کیا کہ جی افواج پاکستان کے ترجمان نے تو کہا ہے کہ فوج ایک نیوٹرل ادارہ ہے، فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس میں معاشی معاملات ڈسکس ہوئے، اور معاشی معاملات مولانا فضل الرحمان سے کس حیثیت میں ڈسکس ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ چیف آف دا آرمی سٹاف حکومت کی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے بھی ممبر ہیں، اور اکنامک سیکیورٹی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ لنکڈ ہے۔ افواج پاکستان کا ناظرین ایک بڑا واضح موقف رہا ہے جس میں کوئی تبدیلی پچھلے کم از کم 2-3 سال میں مجھے تو نظر نہیں آئی۔ لوگ کہتے رہے ہیں کہ جی 1 پیج سے نیوٹرلٹی تک کا سفر طے کیا ہے، لیکن جب محمد زبیر کی ملاقات ہوئی تھی چیف آف دا آرمی سٹاف سے، تو اس وقت افواج پاکستان کے ترجمان میجر بابر افتخار نے آ کے بڑے واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ ڈیمانڈز کیا تھی ان کی، زبیر صاحب کی، جو انہوں نے میسیجز کنوے کیے تھے، اور آگے سے جواب کیا ملا تھا، آئیے دیکھیں۔ جنرل صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، آج کل کافی ساری خبریں آ رہی ہیں چیف آف دا آرمی سٹاف سے ملاقاتوں کی، ساتھ کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی کسی کی، اور خاص طور پہ نون لیگ کی تو کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی کسی لیڈر کی چیف آف دا آرمی سٹاف سے۔ آپ اس حوالے سے ہمیں کچھ کنفرم یا ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ملاقاتیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، مگر چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کی، ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں، اور دوسری مرتبہ 7 ستمبر کو ان کی چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات ہوئی، جس میں DGI بھی موجود تھے، اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں، اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی۔ ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی، آرمی چیف نے ان پہ واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے، اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں۔
ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے. میں اس بارے میں اس سے زیادہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. ناظرین، افواج پاکستان کا اس حوالے سے موقف بڑا واضح ہے اور جنرل باجوہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور جب پاناما کیس ہو رہا تھا اس وقت بھی ان کا ایک موقف سامنے آیا تھا. جو کنسسٹنٹ پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے جنرل بابر افتخار کا ہے، فوج کو سیاسی معاملات کی ضرورت نہیں. 2021 اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی، اور 2021 کے شروع میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. بیک ڈور کانٹیکٹ کوئی فوج کا کوئی ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ، دیر از نو سچ تھنگ. میں نے جس طرح کہا کہ وی وانٹ ٹو اسٹے آؤٹ آف اٹ اینڈ وی آر آؤٹ آف اٹ. ہم ان چیزوں میں نہ انوالو ہونا چاہتے ہیں، نہ ہوں گے انشاءاللہ. فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی سیاست کے ساتھ ہمارا افواج کا کوئی تعلق اس وقت نہیں. یہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا. کہ اگر کسی کو یہ شک ہے یا کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری طرف سے کچھ ہو رہا ہے تو اس کا کوئی ایویڈنس ہوگا، اس کا کوئی پروف ہوگا، اور اگر ایسی کوئی چیز آج تک تو کوئی سامنے نہیں لایا، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پھر ان سے سوال کریں بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں. میں تو آپ کو اپنا جواب دے چکا ہوں، کئی مرتبہ دے چکا ہوں. جی ناظرین، اور آئین پاکستان جو وفاقی حکومت اور افواج پاکستان کے تعلقات کو ڈیفائن کرتا ہے، اس حوالے سے بھی افواج پاکستان کے ترجمان نے بڑا واضح انداز میں کہا کہ افواج پاکستان حکومت پاکستان کا ایک ذیلی ادارہ ہے. کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھیں. فوج حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے اور جو بھی بات چیت اس ضمن میں کی گئی ہے، میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیا ہے اور اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے. سول ٹو ملٹری ریلیشن کی بات کی، الحمدللہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سبسروینٹ ادارہ ہے اور ان کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از اٹ، دیر از نتھنگ مور ٹو اٹ. جی ناظرین، اور وزیر اعظم عمران خان جس کی بات کرتے ہیں کہ جی کوئی بیرونی سازش ہو رہی ہے، اس کا حوالہ بھی افواج پاکستان کے ترجمان نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں دیا تھا. بڑا واضح بتایا تھا کہ پاکستان کی جغرافیائی جو لوکیشن ہے، جو ہماری جغرافی ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ کیا کیا سازشیں ہوتی ہیں، آئیے دیکھیں. دیکھیے، یہ کوششیں کوئی نئی نہیں ہیں. یہ کوششیں پاکستان کے اندر پاکستان کے دشمن ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں اور پچھلی 2 دہائیوں میں ان کوششوں میں اضافہ کیا گیا، کیونکہ پاکستان از اے کنٹری آف کانسیکوینس and the whole world admits that. And to be a country of consequence, there is a price to pay because of our population, because of our geography, because of our military capability, because of our place in the Islamic world. I mean, Pakistan is a very important country, alhamdulillah. جو vested interests جب بھی یہاں پہ کرس کراس ہوتے ہیں آگے تو اس کی ریپرکشنز ہیں، اس کے امپریشنز ہیں، اس کے نتائج ہیں. پاکستانی قوم نے کبھی بھی اس انتشار کی جو کوششیں ہیں ان کو ایک لیول سے آگے نہیں جانے دی. جی، پاکستان میں جو انتشار کی کوششیں ہیں اسے کبھی بھی ایک لیول سے آگے نہیں جانے دیا، اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ یہاں پہ مختلف کارروائیاں ڈالتے رہتے ہیں. آج ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ریجنل سچویشن ناظرین ڈیولپ ہو رہی ہے، وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہتی ہے کہ یہ ایک اندرونی اور بیرونی سازش ہے اور دونوں کے تانے بانے آپس میں ملتے ہیں. جن باجوہ کی جتنی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آگاہ کیا جاتا رہا ہے، اور وزیر اعظم نے اس بات کا حوالہ بھی دیا تھا اور اپنے بڑے کینڈیڈلی اپنا پوائنٹ آف ویو بھی اس حوالے سے دیا تھا ان ملاقاتوں کے حوالے سے. آئیے دیکھیں. یہ بھی ہم نے بڑی غلطی کی. مجھے حالانکہ جنرل باجوہ کہتے تھے کہ یہ مل رہے ہیں، فلانا ملنے آ رہا ہے، میں ان سے کانورسیشن، میں آج سمجھتا ہوں کہ بالکل غلطی کی، ان کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا. کیا فائدہ ہوا مل کے؟ آج یہ جو گالیاں نکال رہے ہیں، جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں فوج کے خلاف، دشمن بھی نہیں ایسی زبان کرتے، تو کیا فائدہ ہوا؟ وہ جو بھی مل رہے تھے وہ چاہ کیا رہے تھے؟ NRO چاہ رہے تھے کہ جی ہماری چوری معاف کر دیں. تو جب یا تو فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ان کی چوری معاف کرنی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری قبر بھی کھود دینا، تو میں تب بھی، جب تک میں زندہ ہوں، میں کبھی ان کو معاف نہیں کر سکتا. یہ سر آپ کی نالج میں تھا سارا کچھ کہ ملاقاتیں کر رہے تھے؟ جی مجھے بتایا تھا، جنرل باجوہ مجھے بتاتے رہتے تھے. ہم نے جب دینا ہی نہیں تھا ان کو NRO، تو ان سے مذاکرت کس چیز کی ہم کر رہے تھے؟ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کا ایک 1.5 سال پرانی ملاقات کا حوالہ دے کے معاشی حالات سے اس حوالے سے کوشچن اٹھا کے آج امپریشن کیا کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، یہ آپ سب بھی سوچے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।